جہاں رمضان میں تقریری مقابلہ، ویسے ہماری عام زندگی میں بھی ہم کتنی ویسے مقابلے گھروں میں چلتے رہتے ہیں، ایسے ویسے میاں بیوی، بچوں کے درمیان، بچے پیرنٹس، ایسی بحثیں چل رہی ہوتی ہیں، کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے. کچھ جگہوں میں تو محلے والے ججز بن کے آ جاتے ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اب تو ہر گھر میں ڈیبیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ جگہوں پہ تو پھر پولیس بھی آ جاتی ہے. یہ بھی ایسے مقابلے ہوتے ہیں، اتنے سخت انٹینس ہو جاتے ہیں، سیریس. یہ مقابلہ نہیں ہے، تقریری ہمارا مقابلہ ہے. اور آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے روزے سے ہم نے یہ کمپٹیشن شروع کیا ہے. اس میں 54 کنٹیسٹنٹس ہمارے پاس ہیں. 3 کنٹیسٹنٹس روز آتے ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. ایک کنٹیسٹنٹ آگے چلا جاتا ہے ججز کی رائے کے مطابق، ججز کے فیصلے کے مطابق. 2 کنٹیسٹنٹس پیچھے رہ جاتے ہیں، ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. ایلیمنیٹ والوں کو بھی آپ دوبارہ لا سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے. ان کا آئی ڈی جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں، تو وائلڈ کارڈ کے تھرو وہ آ سکتے ہیں، دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کوئی آنے والا بھی ہے، آنے والا آئیں گے، فیل آ رہی ہے. تو اور نوال تو ہیں ہی ہمارے ساتھ. ادریس بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، امیزنگ جج، زبردست پبلک سپیکنگ میں 40 سالوں کا ایکسپیرینس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس بار آپ کی شکل نہ ایک ایکٹر سے ملتی ہے. ہاں میں بتاؤں گا. چلیں. کون سے والے؟ ایک ایکٹر ہیں بیٹا، تم لوگ بتاؤ. سرد پار ایکٹر ہیں، ان سے ملتی ہے. اچھا فیض صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ویسا کیسی ہیں جی؟ رخسانہ ٹھیک ہے، آپ بالکل ماشاءاللہ. فیض صاحب آج تو آپ بہت حسین خوبصورت لگ رہی ہیں. دونوں ججز ہمارے بڑے گلیمرس ساتھ رہنے لگی ہوں نا، 2-4 دن میں اتنا فرق پڑا ہے. رخسانہ جی کوئی ہیئر سٹائل میں چینج کچھ کیا آپ نے؟ آپ کے میک اپ کے لوگوں کا کمال ہے. ان کا کمال ہے. میری میک اپ ٹیم نے آج بہت محنت کی آپ پہ. حسین خوبصورت لگ رہی ہیں. ایسے ہی تیار ہوا کریں. کیا بات ہے. اور جناب ہمارے کنٹیسٹنٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا نوال، تم نے بھی جج کرنا، تم سے ضرور اوپینین لوں گے کہ تمہارے خیال میں ونر کون ہے. فور شور. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسے. تو کنٹیسٹنٹ نمبر آئی ڈی نمبر 10 آمنہ ریاض ہمارے ساتھ ہیں، مورو سے جوائن کیا. اچھا دیکھیں، ہمارے شو میں پورے پاکستان سے، یعنی پاکستان کے کونے کونے سے، چپے چپے سے کنٹیسٹنٹس آئے ہوئے ہیں، اور یہی ایک اچھی بات ہے. تو مورو سے آئی ہیں، جی جی ویلکم کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں آئی ڈی نمبر 11 ماروز، کراچی سے تعلق ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں حنزلہ، کراچی سے، آئی ڈی نمبر 12 ہے ان کا. ماشاءاللہ ویلکم. اور آپ کا جو ہے ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، شوق کمال بھی نہیں، شوق کمال بھی نہیں. ادھر سے آوازیں ان کے نا، وہ جو کوچ ہیں. شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں، یعنی مطلب کہ انڈیفرنٹ. بالکل شوق کمال بھی نہیں، کیا ہے، خوف زوال بھی نہیں. یہ ہمارا چاہتے کیا ہیں، چاہتے کیا، کس چیز کا شوق ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں. کیا رہے گا؟ ویسے بہت ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے اور مطلب جو ٹاپک ہے، لیکن آل دی بیسٹ. چلے جی اب لگائیں ٹائمر 2 منٹس کا. اس کے بعد پہلا بزر بجے گا، اس کے بعد یو ول ہیو اونلی 30 سیکنڈز ٹو وائنڈ اپ. ٹھیک ہے، یہ تو پتہ ہی ہے بچوں کو. چلے جی سٹارٹ کریں. سب سے پہلے آمنہ ریاض سٹارٹ. میری چشمے تصور میں ایک ایسا گھر ہے جہاں در و دیوار پر علم کی روشنی ٹھہری ہوئی ہے. جلیل القدر عالم کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے. گھر میں درس کی صدائیں، سوال و جواب کی نشستیں، کتابوں کی مہک. بچہ آنکھ کھولتا ہے تو لفظوں کے حصار میں، سانس لیتا ہے تو دلائل کی فضا میں. پھر زمانہ کروٹ لیتا ہے، قافلہ نکلتا ہے، شہر پیچھے رہ جاتے ہیں، سرزمینیں بدلتی ہیں، وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے. ایک نئی بستی کی مسجد میں وہ مسند درس پر بیٹھتا ہے. لوگ ادب سے جھک کر مولانا مولانا کہتے ہیں، عروج اپنے کمال پر ہے. مگر پھر ایک دن شہر کی گلی میں ایک درویش وارد ہوتا ہے. دنیا رومی اور شمس کی اس ملاقات کی گواہ بنتی ہے. شمس کی باتیں رومی کے دل میں روحانی انقلاب برپا کر دیتی ہیں. مسند خاموش ہو جاتی ہے، کتابیں بند ہو جاتی ہیں، شاگرد حیرت میں رہ جاتے ہیں. لوگ باتیں بھی بناتے ہیں، مگر دراصل پہلی بار رومی اپنے آپ کو پا لیتے ہیں. منصب چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. نہ شوق کمال باقی رہتا ہے، نہ خوف زوال تنگ کرتا ہے. تو پھر رومی اپنے کردار سے دل کی زمین پر جیسے یہ تحریر کرتے ہیں، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں. سقراط کا ایتھنز کی عدالت میں زہر کا پیالہ قبول کرنا ہو، یا منصور بن حلاج کا بغداد کے بازار میں انالحق کہہ کر سولی کو گلے لگا دینا، سلطان باہو کا ہو کی ضرب میں اپنی خودی کو مٹا دینا ہو، یا بابا بھلے شاہ کا مرشد کی ناراضگی پر رقص کرتے ہوئے بلا کی جانا میں کون فرمانا ہو، بی بی رابعہ بصری کا جنت و دوزخ سے بے نیاز ہو کر صرف محبت الہی کی بات کرنا ہو، یا امام احمد بن حنبل کا کوڑوں کے سائے میں بھی حق سے انکار نہ کرنا، چی گویرا کا وزارت چھوڑ کر جنگلات کا راستہ لینا ہو، یا پھر نیلسن منڈیلا کا 27 برس قید کے بعد بھی انتقام کے بجائے مفاہمت چننا،
یہی ظاہر کرتا ہے کہ اگر حق ہی مقصد ہو اور صداقت ہی نگاہ ہو، وہاں نہ جزا کی چاہ ہے نہ سزا کی آہ ہے، وہاں بس یہی راہ ہے کہ شوق کمال بھی نہیں، خوف سوال بھی نہیں۔ شکریہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو بیٹا، تم نے کتنے دن میں یاد کی؟ 9 سیکنڈ پہلے ختم کی کتنی دیر اپنی لگی تقریر، ویسے؟ کتنے دن میں یاد کیا؟ ایک دو دن میں۔ گڈ میموری۔ لیکن کیا بات، بہت اچھا کنٹینٹ بھی جاندار تھا، اور وہی ہوا جیسے کل بھی ہوا تھا کہ پہلی تقریر ایسی ہوئی تھی کہ دبنگ انداز سے نوال، ہمیں تو سین نہیں پورا یاد ہوتا اچھی طرح، کتنی دیر لگتی ہے۔ ویری کیا نائس۔ بات ہے، انٹیلیجنٹ بچے ہیں ہمارے بھائی۔ اچھا جی، اب ہے مہروز ہمارے ساتھ کراچی سے۔ ٹائمر لگائیں جی، سٹارٹ مہروز۔ جی، یس۔ شوق کمال بھی نہیں، خوف سوال بھی نہیں۔ جناب اعلیٰ، یہ مصرع جون ایلیا کا ہے، مگر آج یہ ہماری پوری امت کا آئینہ لگتا ہے۔ جب میں تاریخ کے اوراق پلٹتی ہوں تو خون سے بھیگی ہوئی شامیں مجھے پکارتی ہے، مجھے کربلا کی ریت دکھائی دیتی ہے، جہاں حق کا چراغ سرخ لہو میں بھی روشن تھا، جہاں امام حسین نے سکھایا کہ ظلم کے سامنے جھکنا سب سے بڑا سوال ہے۔ پھر تاریخ مجھے لے جاتی ہے اس شان و شوکت کے زمانے میں جب سلطنت عثمانیہ کا پرچم لہراتا تھا، جب عدل کے مینار بلند تھے، جب مسجدوں میں علم کی روشنی تھی، مگر جب ہم نے شوق کمال کو چھوڑ دیا تو خلافت کا چراغ بھی بجھ گیا۔ پھر میری نگاہ سکوت ڈاکہ پر ٹھہر جاتی ہے، جہاں ایک قوم کی آنکھوں میں آنسو تھے، جہاں بائی بائی سے جدا ہوا، جہاں ہماری غفلت نے تاریخ کو رلا دیا اور دریائے گنگا کے کنارے پاکستان کے خواب کا ایک ٹکڑا بکھر گیا۔ پھر میں دیکھتی ہوں غزہ کی سسکیاں، ماؤں کے ہاتھوں میں ٹوٹے کھلونے، بچوں کی آنکھوں میں بجھتے چراغ، اور آسمان پر بارود کی بارش۔ ان چیخوں میں امت کی خاموشی گونجتی ہے، اور دور پہاڑوں پر کشمیر کی وادیاں آج بھی آزادی کا ترانہ گاتی ہے۔ برف پوش چوٹیوں پر خون کی لکیر کھینچی ہے، جہاں ہر آنکھ سوال کرتی ہے، کیا ہم سو گئے ہیں؟ جناب اعلیٰ، یہ سب داستانیں ہمیں جگانے آئی ہیں، یہ سب زخم ہمیں سکھانے آئے ہیں کہ قومیں صرف طاقت سے نہیں کردار سے زندہ رہتی ہے۔ جب پاکستان بنا تو محمد علی جناح کی صدا آئی، ایمان، اتحاد، تنظیم، اور علامہ اقبال کی دعا نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا۔ مگر اگر آج ہم نے شوق کمال کو نہ جگایا، اگر ہم نے زوال کا خوف نہ سیکھا، تو تاریخ پھر سوال کرے گی، تو تاریخ پھر سوال کرے گی۔ شکریہ۔ ویری نائس۔ 11 سیکنڈ پہلے تقریر فنش کر دی، ویری نائس۔ 2 منٹ والا ہمارا بزر بھی نہیں بج رہا۔ اچھا 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 اچھا، صحیح۔ 2.5 منٹ کے بعد بزر بجے گا؟ نہیں، لیکن 2 منٹ والا 2 منٹ کے بعد بزر بجتا ہے، وہ پھر 30 سیکنڈ جی، کا ہے۔ وہ بجائے بزر؟ بجے نہیں چلے بجا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، انہوں نے بجا، 11 یا سیکنڈ تو میں پھر اتنی اچھا بجا، ٹھیک ہے۔ انوالو ہو گئی تھی۔ بہت اچھی تقریر کی، بہت زبردست مہروز نے بھی جو اپنا موقف جو کانٹینٹ بنا کر لائی تھی، بڑے بہترین انداز میں۔ اور جتنی دیر یہ ابھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، جو حنزلہ ہیں وہ یاد کر رہے تھے، یاد کرے تھے، یاد کر رہے تھے۔ یاد ہے، وہ تیاری سے ریپیٹ کرنا چاہیے، کچھ بول رہے چلے جی، آئی ڈی نمبر 12 حنزلہ، سٹارٹ۔ رات کی سیاہی ابھی پوری طرح چھٹی نہیں تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سی بیداری تھی صدر عالی وقار۔ بنگلہ دیش کی گلیوں میں نوجوانوں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، یونیورسٹیز کے دروازوں پر بینرز لہرا رہے تھے، ہاتھوں میں کتابیں تھی، مگر سینوں میں انقلاب کی دھڑکن۔ قابض حکومت کی سختیوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے، مگر ان سایوں سے بھی طویل ان طلبہ کے ارادے تھے۔ کوئی اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، کوئی اپنے مستقبل کے کاغذات نہیں گن رہا تھا، نہ ان کے پاس اسلحے تھے، نہ اقتدار کی چمک دمک، مگر ان کے پاس ایک مقصد تھا، قابض حکومت سے آزادی۔ اور جب مقصد بیدار ہو جائے تو خوف کی دیواریں خود بخود گرنے لگتی ہیں، تخت ہل جاتے ہیں، زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور یہ جنوں زادے اعلان کرتے ہیں کہ اب تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے، کہ اب مجھ میں شوق کمال بھی نہیں،
خوف زوال بھی نہیں، شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ وہ لوگ جو اپنے مقصد کو اپنے ذات پر مقدم رکھتے ہیں اور اپنی ہستی کو نظریے کے نظر کر دیتے ہیں، تاریخ کے اوراق میں امر ہو جاتے ہیں۔ صدر عالی وقار، بیت المقدس کو صلیبی سلطنت سے آزاد کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی ہو، جواں سالہ محمد بن فاتح ہو، جس نے قسطنطنیہ کی فلک پوش فصیلوں کو عزم راسخ کی ضرب سے منہدم کیا، کیوبا کی سرزمین پر انقلابی ولولے کو ریاستی وقار میں ڈھالنے والا فیڈرل کاسترو ہو، یا غزہ کی محصور فضاؤں میں بھی جد و جہد کا پرچم بلند رکھنے والا اسماعیل ہنیہ ہو، یہ سب کردار اس حقیقت کی امی ہے کہ مقصد کے مسافر نہ شوق کمال کے اسیر ہوتے ہیں نہ خوف زوال کے، کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ کیا کہ بات، تاریخ بس حنزلہ ختم ہو گیا، Time is ٹائم اپ ہو گیا۔ ویسے حنزلہ، میں یہ تو ججز بتائیں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں حنزلہ کا جو کانٹینٹ اگر، اور ججز نے یقیناً بڑے بغور یہ سنا ہوگا، انہوں نے جو ڈیفائن کیا ہے نا، شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں، دونوں سے مختلف ہے، مختلف ہے، ٹھیک ہے، اور یہی اصل ڈیفینیشن ہے۔ اور یہی حنزلہ اصل کا جو definition تھا اور ہیں وہ بڑا سٹینڈ آؤٹ کر رہا تھا نہیں بیٹا، ججز، وہ الگ انداز تھا، کچھ ہیں میری بھی اور تعریف تھا۔ کر دیا کرے، میں جو باہر کرتا ہوں چیزیں کچھ تعریف کر دیا کرے۔ آپ اگر جج ہوتے تو فیصلہ وہی ہوتا جو ہم کر رہے ہیں۔ ارے کیا بات ہے، اچھا جی، ابھی ہنٹ مل گیا ہے۔ نوال تم بتاؤ، تمہیں تینوں میں سے سب سے زیادہ کس کا اچھا لگا؟ تینوں جو بچوں کی شکلیں ہیں نا، یہ اتنی کیوٹ ہے، کیوٹنس سے باہر آنا پڑے گا فیصلہ کرنے کے لیے۔ نہیں کچھ کرنے کے لیے کیوٹنس سے نکل کے آنا، آگے آنا زیادہ پڑتا ہے۔ کس کا پسند آیا انداز؟ مجھے، میں کیسے چوز کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تینوں اپنی اپنی جگہ اتنے کوئی الگ طریقے سے، کتنے کانفیڈنس اور میموری، ہاں، اور کانفیڈنس ہمبل بھی نہیں تھا، نہیں ہوتا بچوں میں، ہم تو ایک پیج کی لائنیں ہوتی ہیں گھبرا جاتے ہیں، ٹرو، کیسے بولیں گے؟ جی ادریس بھائی اور رخسانہ، چلے ادریس بھائی ایسا کرتے ہیں کہ میں بچوں کے نا پیچھے ہلکے ہلکے چلوں گا یا آگے آگے، صحیح ہے، اور میں چلتا رہوں گا، اسٹاپ آپ جہاں کہہ دیں گے وہ جیت جائے گا۔ پہلے اوپینین پہ لے لیں، اوپینین دے دیں چلے آپ جلدی سے۔ تینوں بہت پورے اعتماد طریقے سے بولے، اور پہلی بچی اور تیسرا بچہ جو ہے، ان لوگ کا جو مواد تھا بڑا بہترین تھا، اور اپنے اپنے انداز سے الگ طریقے سے اٹھایا، جیسا کہ حنزلہ نے بہت الگ طریقے سے لیا۔ جو بیچ والی بچی تھی، انداز بہت پیارا، ٹھیک ہے، بہت کانفیڈنٹ، تلفظ کا بہت زیادہ مسئلہ رہا ان کے ساتھ، اور یقیناً جیسے جیسے آگے بڑھیں گی یہ اپنا تلفظ بھی بیٹا درست کریں گی۔ رزلٹ تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دونوں کی رائے کے بعد۔ اس بھائی جلدی سے، رزلٹ ہمارے پاس تیار ہے، صرف تیار ہے؟ تین حروف ہیں جن کے ذریعے میں، تین الفاظ ہیں ایسے کہ ایک تو منظر نگاری کا مقابلہ تھا، اب تینوں میں سے کس نے زیادہ اچھا منظر پیش کیا یہ طے ہو جائے گا۔ عدل لفظ نہیں ہے، کھلونے نہیں ہے، اور نہیں ہے، زخم نہیں ہے، زخم ہے، اور وقار نہیں ہے، وقار ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک کام کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہو گیا کہ لاسٹ منٹ چل رہا ہے، ایک لفافہ رکھے، لفافہ، ہاں، یہ جس کی پوزیشن سیکنڈ ہے اس کو انعام دینا ہے، یہ کیا رشوت؟ جس کی سیکنڈ ہے اس کو انعام دینا، نہ کرے، پیکٹ کیوں دیا یہ؟ اور اس کی پوزیشن سیکنڈ ہے اس کو میں سیکنڈ پہ تیار ہوں، راضی ہوں، یہ پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ میں سیکنڈ پہ راضی ہوں، جب آپ بولیں سیکنڈ میری ہوگی، رشوت نہیں لیتی روزے، دیکھیں رمضان چل رہا ہے، جو سیکنڈ پوزیشن کا میں نام پکارتا ہوں، آپ اس کے پاس جائیں گے، اس کو اس کے پاس جائیں گے، اس کا مطلب فرسٹ کا میں آپ کو بتا دوں گا بعد میں۔ میں کیا کروں پھر، یہاں سے جاؤں؟ آپ کہیں سے بھی جائیں، ہو کیا رہے گا مجھے یہ کیمرے کی پوزیشن میں آپ بتائیں گے۔ آج کے مقابلے میں تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے ماروز نے، ٹھیک ہے، سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے حنزلہ نے۔ حنزلہ کو دیں گے۔ تو آج کے مقابلے میں فرسٹ پوزیشن پھر اس کا مطلب ہے ہماری آمنہ آ گئی ہے، آمنہ مورو سے، یور ونر فار می۔ کیا بات ہے، دادو مورو سے آمنہ فرسٹ پوزیشن آ گئی ہے، اور آمنہ آگے جا رہی ہیں۔ دونوں جنہوں نے زبردست تقریر کی وہ ایلیمنیٹ آج ہوئے ہیں، لیکن واٹس ایپ پر آپ ان کی آئیڈیا ہم نے بتا دی ہے، تو میں وائلڈ کارڈ سے واپس لاؤں گی بیٹا، تم نے واپس آنا ہے، دیکھ لو بس یہی جگہ، انشاءاللہ واپس آئیں گے، فوراً مجھے کارڈ دو، وائلڈ کارڈ۔